السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 65 سورہ النحل تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 66 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نشان عبرت موجود ہے، ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ دودھ کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اس آیت کے اندر۔ فرض کا اطلاق صرف اس قسم کی لید یا گوبر پر ہوتا ہے جو پیٹ یا معدے میں موجود ہو، اور جب مقد کے راستے گوبر وغیرہ کی صورت میں نکل آئے تو وہ فرض نہیں ہے بلکہ اسے روز کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے بعد دوسری بڑی مشروب نعمت یعنی دودھ کا ذکر فرمایا۔ دودھ کی پیدائش حیرت انگیز طریقے سے مادہ کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ اس آیت میں اسی کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی۔ اس میں ایک تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایک ہی جنس کے نر ہوں یا مادہ، دونوں ایک جیسی خوراک کھاتے ہیں۔ اس خوراک میں سے کام کی چیز جس سے انسان کی زندگی قائم رہتی ہے خون بنتا ہے، باقی فضلہ مقد وغیرہ کے راستے سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن مادہ میں اسی ایک قسم کی خوراک سے ایک تیسری چیز بھی بنتی ہے جسے دودھ کہا جاتا ہے، اور وہ صرف مادہ ہی میں بنتا ہے، نر میں نہیں بنتا۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ خون اور گوبر جیسی دو حرام اور گندی چیزوں سے تیسری چیز دودھ جو حاصل ہوتا ہے وہ حلال، نہایت سفید، خوش رنگ، پاکیزہ، خوشگوار اور مزیدار ہوتا ہے۔ پھر یہ محض ایک مشروب ہی نہیں بلکہ انسانی جسم کی افزائش اور نگہداشت کے لیے مکمل غذا کا کام دیتا ہے۔ یہ صرف پیاس ہی کو نہیں بجھاتا بلکہ بھوک بھی مٹاتا ہے، اور شیر خوار جو جانور کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ابتدائی نشوونما اسی دودھ پر سے ہی ان کی ہوتی ہے۔ پھر مویشیوں کے پیٹ میں یہ دودھ اس قدر زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے بچوں کی تربیت کے بعد مویشیوں کے مالکوں کو بھی خاصی مقدار میں دودھ حاصل ہو جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی مادہ کے جسم میں دودھ تیار ہونے والے اعضاء تو اس کی بلوغت کے وقت نمودار ہو جاتے ہیں، جنہیں عرف عام میں پستان کہا جاتا ہے، اور دودھ کے بننے کے بارے میں سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مادہ کے پستان یا دودھ بنانے والی یہ مشینری صرف اس وقت اپنا کام شروع کرتی ہے جب مادہ کو حمل قرار پاتا ہے۔ اس سے پہلے اگرچہ پستان موجود ہوتے ہیں مگر کوئی کام نہیں کرتے، اور جب حمل قرار پاتا ہے تو یہ مشینری اپنے فطری کام کا آغاز کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بچے کی پیدائش تک مادہ کا خون دودھ میں شامل ہو جاتا ہے، اور نوزائیدہ بچے کو بروقت اللہ تعالیٰ اس کی خوراک مہیا کر دیتا ہے اور بچے کو دودھ پینے کا سلیقہ بھی سکھا دیتا ہے۔ اور یہ بات کچھ اس انداز سے سر انجام پاتی ہے یہ سارے کام کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرتوں، حکمتوں اور مصلحتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دودھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خوراک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، اور اس لیے ہم لوگوں کو دودھ اپنی خوراک کے اندر لازمی ڈالنا چاہیے، جو ہمیں بہترین کیلشیم پرووائڈ کرتا ہے اور ہماری ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ آیت نمبر 67۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ پھر نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، اور عمدہ رزق بھی۔ اہل دانش کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ مکی دور میں شراب کی ناپسندیدگی پر اشارہ ہے۔ 4 قسم کے مشروب ہیں جو اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ مشروب انسان کو اللہ نے اس دنیا میں عطا فرمائے اور اہل جنت کو جنت میں بھی بافرات عطا فرمائے گا۔ ایک پانی، دوسرا دودھ، تیسرا شراب، چوتھا شہد، جیسے کہ اس کا ذکر سورہ محمد میں بھی آتا ہے۔ ان میں سے 2 کا ذکر پہلی 2 آیات میں گزر چکا ہے۔ اس آیت میں شراب کا ذکر اور اس سے بعد کی آیت میں شہد کا ہے۔ اس آیت میں کھجور اور انگور کا ذکر اس لیے ہوا کہ یہی پھل عرب میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، ورنہ اور بھی کئی قسم کے پھل اور غلوں سے شراب کشید کی جاتی ہے،
اور جن چیزوں سے یہ شراب کی تیار کی جاتی ہے، خواہ پھل ہوں یا غلے، سب پاکیزہ قسم کے رزق ہے۔ اور عمدہ رزق سے پھل مراد پھلوں کا رس یا جوس یا شکر یا شیرہ یا نبیذ یا سرکہ، ملک شیک، کشمش اور چھوارے جن سے شراب بنتی ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کی تربیت اور صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں، اور پھر بہت زیادہ خوشگوار اور مزیدار بھی ہیں۔ مگر جب اسی رس میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے اور وہ الکحل کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے پینے سے انسان بدمست ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ عمدہ رزق نہیں رہتا۔ یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ یہ صورت مکی ہے اور شراب مدنی دور میں حرام ہوئی تھی۔ مکی دور میں اگرچہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تاہم اسے عمدہ رزق سے خارج کر دیا گیا، جس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی حرام قرار دی جائے گی، اور اہل جنت کو جو شراب مہیا کی جائے گی اس میں سے اس کے مضر پہلو کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی جنتی لوگ شراب پئیں گے تو ان کا نہ ان کے سر چکرائیں گے، نہ مستی پیدا ہوگی، نہ کوئی لغو بات کریں گے، اور نہ ان کی عقل مستور ہوگی، اور یہی وہ نقصانات ہیں جن کی وجہ سے شراب کو اس دنیا میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ان چیزوں میں نشانی یہ ہے کہ ایک ہی چیز میں وہ مادہ بھی موجود ہے جو انسان کے لیے زندگی بخشتا ہے، زندگی والی غذا بناتا ہے، اور وہ مادہ بھی موجود ہے جو سڑ کر نشہ آور شراب یا الکحل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ ان سرچشموں سے پاک رزق حاصل کر کے فائدہ اٹھاتا ہے یا عقل کو زائل کرنے والا شراب بنا کر پیتا ہے۔ آیت نمبر 68، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِجُونَ، نیز آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور انگور کی بیلوں میں اپنا گھر چھتے بنا۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر نحل کا ذکر ہے، اور نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ اسی مکھی کی طرف وحی کرنے سے اس مکھی کی طرف وحی کرنے سے مراد فطری اشارہ یا تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی جبلت میں ودیت کر رکھی ہوتی ہے، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے تاکہ وہاں سے اپنے لیے غذا حاصل کر سکے، حالانکہ اس وقت اسے کسی بات کی سمجھ بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری یہ اسی فطری وحی کا اثر ہے کہ وہ اپنے لیے ایسا چھتا یا اپنا گھر بناتی ہے جسے انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی ماہر انجینئر نے اس کی ڈیزائننگ کی ہے۔ اس چھتے کا ہر خانہ شش گوشہ یعنی مستس ہوتا ہے، جس کے تمام یعنی 5 اس کے کونے ہوتے ہیں، جس کے تمام اضلاع یکساں لمبائی کی طرف، یعنی اس کے جو لائنیں ہوتی ہیں وہ بالکل ایک طرح سے لمبائی کے رخ ہوتی ہیں، اور اس طرح ایک دوسرے سے متصل یعنی جڑی ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ ان میں کئی خالی خانے کی گنجائش نہیں رہتی۔ انہی خانوں میں مکھیاں شہد کا ذخیرہ کرتی ہیں، اور بیرونی خانوں پر پہرہ دار مکھیاں ہوتی ہیں جو اجنبی مکھیوں یا کیڑوں کو ان خانوں میں گھسنے نہیں دیتی۔ آیت نمبر 69، ثم قلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہے۔ ان مکھیوں کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کے مشروب شہد نکلتا ہے جن میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب شہد کے چھتے اور مکھیوں کا نظم و ضبط ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مکھی ان مکھیوں کی سردار یا ان کی ملکہ مکھی ہوتی ہے، باقی سب مکھیاں اس کی تابع فرمان ہوتی ہیں۔ مکھیاں اسی کے حکم سے رزق کی تلاش میں نکلتی ہیں، اور اگر وہ ان کے ہمراہ چلے تو سب اس کی پوری حفاظت کرتی ہیں، اور ان میں ایسا نظم و ضبط پایا جاتا ہے جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اتنے چھوٹے سے جاندار میں اتنی عقل اور سمجھ کہاں سے آ گئی؟ مکھیاں تلاش معاش میں اڑتی اڑتی دور دراز جگہوں پر جا پہنچتی ہیں، اور مختلف رنگ کے پھلوں اور پھولوں اور میٹھی چیزوں پر بیٹھ کر ان کا رس چوستی ہیں، پھر یہی رس لا کر اپنے چھتے کے خانے میں ذخیرہ کرتی ہیں،
اور اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ واپسی پر اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ راستے میں خواہ ایسے کئی چھتے موجود ہوں، وہ اپنے ہی چھتے یا گھر پہنچتی ہیں۔ گویا ان مکھیوں کا نظم و ضبط، فہم و آمد و رفت، ایک خاص قسم کا گھر تیار کرنا، پھر باقاعدگی کے ساتھ اس میں شہد کو ذخیرہ کرتے جانا، یہ سب راہیں اللہ نے مکھی کے لیے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ اسے کبھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلو کی سبلا ربی کی ذلولا، اور ذلول کے معنی ہیں کسی چیز کا اپنی سرکشی کی خو کو چھوڑ کر خوشی سے اطاعت پر آمادہ ہو جانا، متی اور منقاد ہو جانا یا رام اور مسخر ہو جانا۔ اور ذلولا کو اگر راہوں کی صفت تسلیم کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ مکھی کے لیے یہ راہیں خود کس قدر دور دراز ہوں یا پرپیچ ہوں، وہ سب راہیں اللہ نے اس کے لیے نرم اور آسان کر دی ہیں۔ اور اگر اس لفظ کو مکھی کی صفت قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو طور طریقے تیرے لیے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، برضا اور رغبت ان پر عمل پیرا رہے۔ بعض اس کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ چھتے کے خانوں تک پہنچنے کے لیے چھتے پر پہنچ کر اپنے پروں کو سمیٹ لے، پھر شہد رکھنے کے بعد اس طرح پر سمیٹتے ہوئے چھتے سے باہر نکلا۔ یہ آیت فصلو کی سبولا ربی کی ذلولا جو ہے یعنی اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہے، یہ صرف مکھی کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک مومن کے لیے بھی یہی بات ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ جس طرح کی بھی زندگی عطا فرمائے اس پر خوشی اور اطاعت کے ساتھ چلتا رہے، اور آخری منزل جیسے شہد کی آخری منزل اپنا چھتا بھر لینا ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے آخری مقصد تک، اپنے آخری منزل پر پہنچنے تک اسی طرح اطاعت، فرما برداری اور خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہوں میں چلنا چاہیے۔ شہد میں شفا اور دوسری خصوصیات بھی ہیں، جیسے کہ ہمیں اسی آیت میں پتہ چلتا ہے کہ ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جن میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں۔ تو شہد کے کئی رنگ ہوتے ہیں، زرد، سفیدی مائل یا سرخی مائل یا سیاہی مائل، اور ان رنگوں کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ تاہم ہر قسم کے شہد میں چند مشترکہ خواص ہیں۔ سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا کا حکم رکھتا ہے، الا یہ کہ مریض خود سوئے مزاج کا شکار نہ ہو، جیسے کہ درج ذیل حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول شہد پلانے سے تو اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قول سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ۔ اور تیسری بار آیا اور کہنے لگا میں نے شہد پلایا لیکن اسے اور زیادہ پخانے لگ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سچ کہا اور تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا، اس نے پھر شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیٹ شہد سے پہلے بہت اچھے طریقے سے صاف ہوا اور پھر اس کو آرام ہوا۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، نیز عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد پینے میں، پچھنے لگانے میں اور آگ سے داغ دینے میں، مگر میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ تو یہاں پر شہد اور دوسری جو پچھنے کی بات کی گئی تو پچھنے کا سے مراد کپنگ یعنی ہجامہ ہے جس میں شفا ہے، اور وہ بھی اتنی زیادہ اس کی تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو واپسی پر ہر آسمان پر موجود فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی کہ اپنی امت کو کہیے گا کہ وہ ہجامہ سے اپنا علاج کروائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہجامہ کے ذریعے جو انسان کے سکن سے گندا خون نکلتا ہے اس کے نکلنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اس لیے مختلف بیماریاں جو بھی ہیں ان پر ہجامہ ضرور لگوائیں، اور خاص طور پر جو مسنون پوائنٹ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگوایا کرتے تھے، ان سے 70 سے زائد بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں شہد کی مکھی کے ذریعے سے بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ شہد کی دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ جو اشیاء شہد میں رکھی جائیں وہ بڑی مدت تک اس میں برقرار و بحال رہتی ہیں، اور اگر دوائیں ڈالی جائیں تو ان کا اثر حتیٰ کہ ان کی خوشبو بھی طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو طب کے ماہر لوگ ہیں وہ کوٹ چھان کر ان میں چینی کے بجائے شہد ملا کر معجونے وغیرہ بناتے ہیں جن سے یہ دگنا یا تگنا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ مٹھاس کی جگہ کا کام دیتا ہے، دوسرا یہ دواؤں کے اثر کو بہت دیر تک محفوظ رکھتا ہے، اور تیسرا یہ بذات خود اکثر
بیماریوں کا علاج ہے اور اس لحاظ سے دواؤں کی تاثیر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی بذات خود ایک زہریلا جانور ہے۔ انسان کو ڈس جائے تو اس کی جلد جو ہے وہ سوج جاتی ہے اور اس میں سخت سوزش وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی ذریعے سے وہ اپنے چھتے کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے۔ جو لوگ چھتا اتارنے کے فن میں ماہر ہوتے ہیں وہ جسم کو کپڑوں سے لپیٹ کر اور جسم پر کئی طرح کی دوائیں مل کر چھتے کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور جب چھتے کو چھیڑنے کاٹنے کا وقت ہوتا ہے تو پہلے نیچے سے دھونی دیتے ہیں تاکہ مکھیاں اڑ کر دور چلی جائیں، اور پھر مکھیاں مل کر اس شخص پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ نے چونکہ انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ سب جانوروں کو رام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ چھتا اتار کے شہد حاصل کر لیتا ہے۔ گویا ایسے زہریلے جانور کے اندر سے نکلا ہوا شہد انسان کی اکثر بیماریوں کے لیے شفا کا درجہ رکھتا ہے، نیز اس کے لیے ایک بہت میٹھا اور لذیذ غذا کا کام بھی دیتا ہے۔ ان ساری باتوں سے ہمیں یعنی جو اوپر مشروبات کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا محض کہ انسان کو بتایا جائے کہ اللہ نے اس کے لیے اس قدر لذیذ اور مفید اشیاء پیدا کی ہیں، بلکہ ان کے بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پھل یا مویشی یا جاندار پیدا کیے، ان سب کے ماں حاصل سے انسان ہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر اللہ کی ان معجزہ نما قدرتوں میں بھی غور و فکر کرے۔ یہ مویشی یا مکھیاں وغیرہ جن حیرت انگیز طریقوں سے انسان کو یہ چیزیں فراہم کرتی ہیں، ان میں انسان کے غور و فکر کے لیے بڑا وسیع میدان موجود ہے۔ پھر وہ یہ بھی سوچے کہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو کوئی اور بنا سکتا ہے یا ان کی جبلت میں فطری تعلیم ودیت کر سکتا ہے، اور اگر ان باتوں کا جواب نہیں میں ہے تو پھر اس کا شریک بنانے یا انہیں شریک تسلیم کرنے کی ضرورت ہی کہاں پیش آتی ہے۔ تو شہد کی مکھی پر اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کس منظم طریقے سے وہ یہ سارا کام کرتی ہے، اور تحقیق میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چائے کا چمچ شہد بنانے کے لیے اس کو 20,000 اڑانیں اڑنا پڑتی ہیں، اور پھر ساری زندگی وہ شہد بنانے میں لگا لیتی ہے، دوسروں کی ہمدردی اور بھلائی کے لیے کام کرتی ہے، اپنی ذات کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کرتی اور اس سے اسے خود کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی اپنے رب کا فرما بردار ہونا چاہیے، اپنی ذات کی فکر کرنے کے بجائے دوسروں کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ دینا چاہیے۔ اور جس طرح شہد کی مکھیاں ٹیم ورک کرتی ہیں، اسی طرح مومنین کو بھی مل کر ٹیم ورک کرنا چاہیے اور اپنے دین کے لیے وہ کام کرنا چاہیے۔ جو ایک مکھی شہد بنانے کے لیے ساری عمر لگا دیتی ہے، اسی طرح ایک مومن کو اطاعت گزار ہو کر اپنے رب کے دین پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کے دین کو پھیلانا اس کی زندگی کا اولین مقصد ہونا چاہیے۔ آج کی لاسٹ آیت ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو رذیل ترین عمر تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ یعنی کوئی مخلوق اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان خارجی مثالوں کے بعد، یعنی جو مویشی اور مکھیوں کی مثالیں اللہ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی اپنی مثال پیش کر رہے ہیں کہ پہلے انسان بچہ ہوتا ہے، اپنی بقا اور نشوونما کے لیے خوراک کھاتا ہے، جس سے اس کا قد بھی بڑھتا ہے اور ہمت بھی بڑھتی ہے، عقل اور علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جو ایک مخصوص حد تک جا کر رک جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان وہی غذائیں کھاتا ہے جو پہلے کھاتا تھا، مگر اس کے اثرات بالکل برعکس برآمد ہو جاتے ہیں۔ اس کے جسم میں طاقت کے بجائے کمزوری واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، عقل کم ہونے لگتی ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پہلے کی سیکھی ہوئی باتیں بھی بھولنے لگتا ہے، اعضاء مزمل ہونے لگتے ہیں۔ قد بڑا ہونے کے باوجود بچے اس قدر بچے جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، یعنی بچوں کی سی ضد کرتے ہیں اور بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا، حالانکہ غذا وہی کھاتا ہے جو بچپن میں کھایا کرتا تھا یا اس سے بھی اچھی غذائیں کھاتا ہے، پھر اسے موت کا کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑتا ہے۔ اس آیت کے اندر ارذل العمر جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پناہ مانگی۔ صحیح بخاری کی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے
انسان نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یا اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی قادر اور حکیم ہستی موجود ہے جو اپنی منشا کے مطابق انسان پر تبدیلیاں لاتی رہتی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ایسا الہ نہیں جو اس تبدیلی کو روک سکے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو اس ارذل العمر یعنی ناکارہ عمر میں بھی انسان کو ایسی ذلت سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور ایسی عمر سے بچاؤ کی دو صورتیں: ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی موت دے دے، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت آنے پر بھی تندرست اور حواس کو برقرار رکھے، اور اللہ ان دونوں باتوں پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ارذل العمر سے محفوظ رکھے، اور شہد کی مکھی جیسی چھوٹی مخلوق اگر اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار دیتی ہے تو ہمیں بھی اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرآن پاک کو سمجھے بغیر پڑھے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ کر پھر اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار، ذاکر اور شاکر بندوں میں شامل فرمائے اور حسن الخاتمہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔